دوستو، کلاس 7ویں جماعت کی یہ بک ہماری زبان سے سالم علی جو ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے، اسے لے کر کے میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ تو آئیے بغیر تاخیر کرتے ہوئے ہم اس لیسن کو، اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ سالم علی آسمان کی طرف اڑتے ہوئے، درختوں پر بیٹھے ہوئے، چہچہاتے ہوئے پرندوں کی دنیا بھی کتنی رنگا رنگ ہے۔ ہمارے ملک کے نامور ماہر طیور سالم علی نے اپنی ساری زندگی اسی دنیا میں گزار دی۔ سالم علی کا اصل نام معز الدین عبدالعلی تھا۔ سالم علی کا اصل نام معز الدین عبدالعلی تھا۔ وہ 12 نومبر 1896 کو پیدا ہوئے۔ زندگی بھر انہیں پرندوں سے دلچسپی رہی۔ انہیں پوری دنیا میں پرندوں کا ایک بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے پرندوں کے بارے میں ایسی معلومات جمع کی ہے کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی انہیں پرندے اچھے لگتے تھے۔ وہ گھنٹوں فضا میں چڑیوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے رہتے۔ جب وہ 10 سال کے تھے تو ایک بار کسی شکاری نے ایک گوریا شکار کی۔ جب وہ زمین پر گری تو سالم علی دوڑ کر گئے اور اسے اٹھا لیا۔ انہوں نے چڑیا کی گردن پر ایک پیلا دھبا دیکھا۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے چچا امیر الدین طیب جی کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ یہ کون سی چڑیا ہے۔ ان کے چچا خود بھی شکاری تھے، لیکن وہ بھی اس چڑیا کو نہیں پہچان سکے۔ ان کے چچا سالم علی کے ساتھ لے کر بمبئی نیچرل ہسٹری سوسائٹی گئے۔ ان کے چچا سالم علی کو ساتھ لے کر بمبئی نیچرل ہسٹری سوسائٹی گئے اور اس کے اعزازی سیکریٹری ڈبلیو ملیرڈ سے ملاقات کی۔ ملیرڈ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ سالم علی کو پرندوں سے اتنی دلچسپی ہے۔ انہوں نے سالم علی کو مردہ چڑیوں کے جسم دکھانے شروع کیے۔ ان جسموں کا بھراؤ کر کے وہاں رکھا گیا تھا۔ سالم علی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ چڑیوں کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سالم علی نیچرل ہسٹری سوسائٹی میں برابر جانے لگے۔ انہوں نے وہاں چڑیوں کو پہچاننا اور مردہ چڑیوں کے کھال میں بھراؤ کرنا، اسٹفنگ سیکھ لیا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سالم علی کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی۔ انہوں نے ایک بار کالج میں داخلہ لیا تھا، لیکن ریاضی میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ریاضی مطلب جو ہے کہ میتھ میں، حساب میں، اس لیے انہوں نے کالج چھوڑ دیا۔ ان کے بڑے بھائی برما میں کانوں کی کھدائی کا کام کرتے تھے۔ کانوں مطلب جہاں سے لوہے، تانبے وغیرہ سب نکلتے ہیں، اسی کو کان بولتے ہیں۔ کانوں یہ کان کی جمع ہے۔ سالم علی وہاں چلے گئے تاکہ ان کی مدد کر سکیں، لیکن وہاں وہ جنگلوں میں گھومتے پھرتے اور چڑیوں کو ڈھونڈتے رہتے تھے۔ آخر وہ دوبارہ بمبئی، جو کہ ابھی موجودہ وقت میں ممبئی ہے، واپس آ گئے۔ یہاں انہوں نے علم حیوانات، زولوجی میں ایک کورس مکمل کر لیا اور بمبئی یعنی کہ ممبئی نیچرل ہسٹری سوسائٹی ملازم ہو گئے۔ بعد میں یہ ملازمت چھوڑ گئی۔ سالم علی لمبے عرصے تک پرندوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ وہ سنی سنائی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، بلکہ خود مشاہدہ اور تجربہ کر کے معلومات حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے خاصی لمبی مدت تک ویور برڈ کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ 3-4 مہینوں تک گھنٹوں صبح سے شام تک سالم علی اس چڑیا کے رہن سہن اور عادتوں کا مشاہدہ کرتے رہے۔ 1930 میں انہوں نے اپنی معلومات کو کتاب کی شکل میں پیش کیا۔ اس کتاب سے پوری دنیا میں ان کی شہرت پھیل گئی۔ بچپن ہی سے سالم علی ہندوستانی پرندوں پر ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے۔ جو کتابیں موجود تھیں ان میں بہت سی کمیاں تھیں، چنانچہ 1941 میں انہوں نے اسی کمی کو پورا کرنا چاہا۔ اس کے لیے دی بک آف انڈین برڈز کے نام سے ایک نہایت دلچسپ کتاب لکھی۔ اس میں رنگین تصویروں کے ذریعے پرندوں کی پہچان کرائی گئی۔ ایک آدمی بھی ان خوبصورت تصویروں کے ذریعے آسانی سے کسی چڑیا کو پہچان سکتا ہے اور اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر سکتا ہے۔
سالم علی نے چڑیوں کے مشاہدے اور معلومات کے لیے کئی بار دوسرے ملکوں کے سفر بھی کیے۔ انہیں بڑے بڑے اعزازات سے نوازے گئے، ان کی خوب تعریف ہوئی، ڈگریوں اور انعامات سے نوازا گیا۔ پوری دنیا میں ان کی خدمات کو تسلیم کیا گیا۔ ہماری حکومت نے 1958 میں سالم علی کو پدم بھوشن کا، پھر 1976 میں پدم وبھوشن کا اعزاز دیا۔ یہ ہماری حکومت کا دوسرا سب سے بڑا قومی اعزاز ہے۔ 1987 میں سالم علی کا انتقال ہوا۔ ان کی موت سے پرندوں نے اپنا ایک گہرا اور سچا دوست کھو دیا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، پہلے کچھ الفاظ ہیں، ادھر الفاظ ہیں اور اس جانب اس کے معنی ہیں۔ تو نامور بولتے ہیں مشہور ہونا، معروف ہونا۔ طیور یہ طیر اور طائر کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پرندے۔ ریاضی حساب کو بولتے ہیں۔ کانیں، کان کی جمع ہے کانیں، جہاں سے معدنیات جیسے لوہا، کوئلہ، تانبا وغیرہ نکالی جاتی ہے۔ مشاہدہ کرنا، معائنہ کرنا، دیکھنا۔ اعزاز کہتے ہیں رتبہ کو، عزت کو، منصب، عہدہ، رتبہ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوال ہیں، اس کے جوابات آپ کو دینا ہے۔ 8 سوالات ہیں۔ سالم علی کا اصل نام کیا تھا؟ تو آپ نے یہاں پہ لیسن کے اندر میں پڑھا کہ سالم علی کا اصل نام معز الدین عبدالعلی تھا۔ اب دوسرا سوال دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، سالم علی کو اورنتھیولوجسٹ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ جو ہے پرندوں کے بہت زیادہ جانکار تھے۔ سالم علی کے شکاری چاچا کا نام کیا تھا؟ سالم علی کے شکاری چاچا کا نام کیا تھا؟ آپ نے بھی یہاں پہ دیکھا کہ ان کے چاچا کا نام، یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ آپ نے پڑھا کہ امیر الدین طیب، ان کے چاچا کا نام امیر الدین طیب ہے۔ سالم علی نے نیچرل ہسٹری سوسائٹی میں جا کر کون سا کام سیکھا؟ وہاں پر وہ جو مرے ہوئے وہ پرندے ہوتے تھے، اس کے اندر جا کر کے جو کیمیکل ہوتا ہے اس کو وہاں پہ وہ بھرنا سیکھے، پلس جو ہے کہ وہاں پر وہ یہ بھی مشاہدہ کرتے تھے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ پرندے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، ان کی عادتیں کیسی ہوتی ہے، پرندے کا یہ کون سی قسم ہے، ان تمام چیزوں کو وہاں پر چیزیں وہ جو ہے کہ جا کر کے وہ نیچرل ہسٹری میں جانیں۔ سالم علی پوری دنیا میں کیوں مشہور ہوئے؟ کیونکہ یہ ایک بک لکھے پرندے کے اوپر، جسے آپ نے یہاں پہ دیکھا، دی بک آف انڈین برڈس کی وجہ سے، جس میں جو ہے کہ پرندے کے بارے میں کافی ساری معلومات ہیں۔ چھٹا سوال ہے کہ 1941 میں سالم علی کی کون سی کتاب شائع ہوئی ہے اور اس میں کیا بیان کیا گیا؟ تو 1941 میں وہی دوبارہ جو ہے کہ دیکھ لیں آپ لوگ، دا بک آف انڈین برڈس۔ اور اس میں کیا بیان کیا گیا؟ تو اس میں جو ہے کہ پرندوں کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے، یہ تمام چیزیں جانکاری دی۔ پوری دنیا میں ان کی خدمات کو تسلیم کیا گیا، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے کہ عظیم کام کیا، پہلی مرتبہ جنہوں نے اتنے بہترین تحقیق کے ساتھ یہ برڈس کے اوپر، پرندے کے اوپر تحقیق کیا، یہی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ سالم علی کو کون کون سے قومی اعزازات سے نوازے گئے؟ تو آپ نے دیکھا یہاں پہ کہ سالم علی کو پدم بھوشن اور پدم وبھوشن اعزاز دیا گیا۔ تو یہ 2 بڑے اعزاز جو ہماری حکومت دیتی ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو یہ 2 ایوارڈ ملے، اور اس کے علاوہ اور دوسرے بھی
डिग्रियां और दूसरे इनामात भी सालिम अली को दिया गया। तो अब ये हो गई बातें। अब यहाँ पे खाली जगहों को सही लफ्ज़ से भरिए। परिंदों की दुनिया भी कितनी रंगारंग दुनिया है। यहाँ पे हम ये भर सकते हैं, रंगा रंग रंगारंग दुनिया है। तो इसी तरीके से आपको पूरे भरना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। परिंदों, ज़िंदगी, मालूमात, फ़ज़ा, एजाज़, खिदमत, हुकूमत। जैसे कि परिंदों, तो परिंदों की दुनिया भी कितनी रंग बिरंग की दुनिया होती है। ज़िंदगी, हमें और आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतर चीज़ें करने की कोशिश करनी चाहिए। मालूमात वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर और बुक पढ़ने से हमें बहुत सारी चीज़ों की मालूमात होती है। फ़ज़ा, जब बारिश होती है तो फ़ज़ा कितना सुहाना हो जाता है। और एजाज़ लफ्ज़ को हम यूँ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब कोई शख्स अजीम काम करते हैं तो उन्हें बेहतरीन एजाज़ से नवाजा जाता है। खिदमत, सालिम अली को दी बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखने पर इनकी खिदमत में काफ़ी सारी एजाज़ात पेश की गई। हुकूमत, हमारी हुकूमत को तालिबे इल्म और स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने जुमले में इन अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अमली काम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अपने परिंदों के बारे में जो कुछ जानते हैं कम से कम एक सफ़े में लिखिए। ये आपको दिया जा रहा है काम कि आप जो भी जानते हैं परिंदों के बारे में उसे आप जो है कि कम से कम एक पेज में लिखिए, उसे याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए, सालिम अली को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा गया है कि वो पूरी दुनिया में सालिम अली को परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम समझा जाता है। वो परिंदों की ज़बान समझते और उनसे बातें करते हैं। सालिम अली ने परिंदों के बारे में कई किताबें लिखी हैं। तो दोस्तों, ये सालिम अली के बारे में अक्सर एग्ज़ाम में सवालात पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस ऑडियो को बहुत गौर से सुनें और इनकी तारीख़ पैदाइश, इनके बुक का नाम, इन तमाम चीज़ों को जानने की और समझने की कोशिश करें। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं दूसरे सबक के साथ। शुक्रिया।